أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند و دباغ پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين معزز و حاضرین و سامعین، اللہ کی فضل اس کی توفیق سے آج ہم اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محترم، آج میں آپ احباب کے سامنے حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادی طیبہ طاہرہ کا ذکر خیر آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا تذکرہ بہت کم آپ احباب نے سنا ہوگا، بہت کم ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ان 4 صاحبزادیوں میں سے جو سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ عام طور پر ان کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور باقی 3 صاحبزادیوں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم محافل میں اور ممبروں میں آپ ان کا تذکرہ سنیں گے۔ اور آج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس صاحبزادی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، یہ دوسرے نمبر پر صاحبزادی ہیں، ولادت کے حساب سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ چھوٹی ہیں، اور ان کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 33 سال تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر سے آپ پیدا ہوئی، اور
جمہور کے نزدیک یعنی آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 سال چھوٹی ہیں۔ اعلان نبوت فرمانے سے قبل یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا، جبکہ دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کیا تھا۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سگا چاچا بھی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدترین دشمن تھا۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے ابو العاص بن ربیع اور عتبہ بن ابو لہب اور عتیبہ بن ابو لہب ان کو ترغیب دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابو العاص نے تو انکار کر دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا اور اس کے بعد کفار مکہ نے ان کو ترغیب دی تھی۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد ان تینوں کو، لیکن ابو لہب کے دونوں بدبخت بیٹے طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ابو العاص نے انکار کر دیا، مگر ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اب صحیح روایات میں ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ سورج جب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جسے کہا جاتا ہے اور ان کا نام ہے حمالہ الحطب، ام جمیل اس کی کنیت ہے، وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تمہارا سر ہم پر حرام ہو، یعنی اس نے کہا کہ تمہارا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا رہنا سہنا ہم پر حرام ہے اس وقت تک جب تک تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی بیٹیوں کو تم طلاق نہیں دیتے۔ اور ابو لہب کا بیٹا عتبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر انتہائی گستاخانہ انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور گستاخانہ انداز سے، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا مبارک اکھاڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر، جسم اطہر پر اس بدبخت نے اپنا پلید تھوک پھینک دیا اور انتہائی گستاخانہ لہجے میں اس نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اب اس بات پر غور کیجیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے،
جن کی شان یہ ہے کہ طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عباس لڑکوں کو لگا دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں بھی بجاتے، اپنی باتیں بھی کستے، طرح طرح کے الفاظ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کستے رہے، اور وہ نشانے لگا لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاؤں سے رسنے لگا، بہنے لگا، اور خون کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہیں وہ پاؤں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو کر ایک جگہ پر بیٹھے اور قباش لڑکوں نے پھر کھڑا کر دیا اور پھر چلنے پر مجبور کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ جاتے، وہ پھر کھڑا کرتے اور چلنے پر مجبور کرتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کے پر تشریف لے گئے، اور اسی موقع پر جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا، اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں ان کو اٹھاؤں اور آسمانوں اور زمین کے درمیان لے جا کر ان کو پلٹ دو، اور دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر دو پہاڑ آپس میں ملا دو، اور ان کا کچومر نکل جائے، ان کو میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، اے جبرائیل مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت زحمت بنا کر نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تو ان سے پیدا ہوں گے، ان کی اولاد پیدا ہوگی جو مجھے پہچانے گی، جو میرا کلمہ پڑھے گی، جو اللہ تعالیٰ جن سے دین کا کام دے گا۔ مجھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، شعب ابی طالب میں 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقید رہے، اور آپ کے صحابہ آپ کا خاندان مقید رہا، اور پتھر کھاتے رہے، اور سوکھا ہوا چمڑا جو ہے وہ پانی میں بھگو بھگو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو بد دعا نہیں دی، طائف والوں کی ہلاکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ لفظ بد دعا یہ نبی کی شایان شان نے، اس لیے میں اسے سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ لفظ بولا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دی گئی، تو آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کے معاملے میں ماں باپ کی دل جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ پسیجتے ہیں، اور بیٹیوں کے معاملے میں ماں باپ کی کس قدر ہوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عتبہ نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمایا، اللہم صدق علیہ قلب من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر ایک کتے کو مسلط کر دے، کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ اب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، اور کیوں نہ ہوتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو وہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے کریم آقا اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے، تیرے منہ اجڑی گل نکلی ہوتی ہے، جڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کو رات کہیں تو رات ہے، رات کو دن کہیں تو وہ دن ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو اشارہ کرے وہ پلٹ آئے،
چاند کو اشارہ کرے، چاند زمین پر آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے لوگوں کی تقدیریں بدل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اللہ رب العزت نے جاری کر دیے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اور پھر وہ وقت آیا، عتبہ اپنے والد کے ساتھ تھا، ملک شام کی تجارت پر جا رہا تھا اور راستے میں ایک بیابان جنگل آیا اور اس جنگل کے اندر وہ رات پڑی۔ ظاہر ہے ملک شام کا سفر ایک دن کا سفر نہیں تھا، تاجر لوگ راستے میں راتیں گزارتے جاتے تھے، ٹھہرتے جاتے تھے، رات ہوئی اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم چچا، یہ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً کہا، اپنے بھتیجے سے کہا، عتبہ سے کہا کہ میں نہیں جانتا تم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اس دین سے تمہیں اللہ کیسے بچا لے، تم کیسے بچ سکتے ہو اس دین سے اور اس تقدیر سے۔ جب رات ہوئی تو قافلہ رکا رات گزارنے کے لیے۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کہیں میرے بیٹے پر اثر نہ ہو جائے۔ اب قافلے والوں نے کیا کیا، اپنا سامان اتارا اور سامان کا ایک ڈھیر کر دیا اور پورے سامان کا ڈھیر کر کے سامان کی چوٹی کے اوپر جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو سلایا گیا، بٹھا دیا گیا اور ارد گرد تمام قافلے والے، تمام تاجر ارد گرد بیٹھے، اپنی سواریوں کو بٹھایا اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے۔ مگر جب وہ بیٹھے اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا، نیند کو طاری کر دیا۔ وہ بیٹھے تھے ابو لہب کے بیٹے کی حفاظت کے لیے، اللہ نے نیند کو طاری کر دیا اور جب وہ سو گئے شیر آیا، شیر نے تمام قافلے والے جو سوئے ہوئے تھے تمام تاجروں کو منہوں کو سونگا۔ اس وقت انہیں احساس تو ہوا سونگنے کا، تاریخ میں آتا ہے احساس تو ہوا، مگر اللہ رب العزت نے ان کو بولنے کی قوت نہ دی، بولنے کی طاقت اللہ نے چھین لی ان سے، وہ حرکت نہ کر سکے، کچھ بول نہ سکے۔ سب کو شیر نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ چھلانگ لگائی، ابو لہب کے بیٹے تک پہنچا اور اس نے دبوچا اور اس کو پھاڑ دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہی شیر نکل گیا۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ کر رہا ہوں، اہم نقطہ۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر یہ دو تاریخ تم بھی پڑھتے ہو، سیرت کو تم بھی پڑھتے ہو، مجھے بتاؤ یہاں شیر کو جو علم دیا یہ کیا تھا؟ شیر کو کیسے پتا چل گیا؟ شیر کو پہچان کس نے دی تھی کہ یہ تمام قافلے والوں کو
اس نے سونگا اور کسی کو کچھ نہیں کہا، اور صرف خطبہ پر جا کے اس نے خطبہ کو جھپٹا اور اسے پھاڑا، باقی سب کو کچھ نے کہا یہ کتا ہے جنگل کا۔ شیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا کہا، اور یہ جنگل کا کتا ہم شیر ہوتے ہیں اس کی بہادری کی وجہ سے اور اس کی حیبت کی وجہ سے شیر بولا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس جنگل کے کتے کو کس نے پہچان دیا، اس کو کس نے بتا دیا، اس کو کیسے پتا چلا؟ یہ ہے حضور کا گستاخ، یہ نبی کا گستاخ ہے۔ پتا چلا نبی کے گستاخ کے جسم کی بدبو بھی بتا دیتی ہے یہ نبی کا گستاخ ہے۔ اور جس رب نے اس کتے کو، اس شیر کو اتنا علم دے دیا، اس نے سونگ کر پہچان لیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ تم شیر کے علم کو تو مان جاتے ہو، ارے بدبختو حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہو۔ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں بیٹیوں کے معاملے میں والدین کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ جس ذات نے دشمنوں کے پاؤں کے نیچے اپنی چادر بچھا دی اور دشمنوں کو پناہ بھی دی اور دشمنوں کو معاف بھی کیا، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، مگر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اذیت دی ہے میری آقا کریم نے اسے معاف نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف نہیں کیا۔ کسی کی ہلاکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، مگر اس کی ہلاکت کے لیے حضور نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں اس عبرت کا نشان بنایا ہے، اور وہ یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی، یعنی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کا اعلان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا، اور سن 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ 5 نبوی سے پہلے انہوں نے، یعنی ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اعلان نبوت کے بعد ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا اور میری خالہ آئی، اور میری خالہ پہلی کتابوں کو بہت پڑھنے والی تھی اور ان کو جاننے والی تھی، تورات انجیل زبور، اور وہ علم کہانت پہ رکھتی تھی۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا اے عثمان تمہیں مبارک ہو، تم خوش نصیب ہو، تم بڑے بخت والے ہو، بڑی قسمت والے ہو، تمہیں سلام ہو، تمہارے مقدروں پر سلام ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے 10 مرتبہ مجھے دعا دی، میری خالہ نے 10 مرتبہ مجھے دعا دی، اور کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، مجھے تعجب ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا اشاروں سے باتیں وضاحت سے بتاؤ۔ پھر اس نے کہا محمد بن عبد اللہ من عند اللہ بتنزیل اللہ یدعو به الى اللہ مصباح ودینہ فلاح ما ينفع السیاح ولو وقع الزباح وسبب کفاج ومطلب الزماج۔ کہتی ہیں کہ بے شک محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن کریم آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اس کا چراغ اصل چراغ ہے، اس کا دین ذریعہ ہے، یعنی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس وقت شور و گل کوئی نفع نہ دے گا جب قتال و جدال شروع ہو جائے گا اور تلواریں سونت لی جائیں گی اور بچیاں تن جائیں گی۔ کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات سے، اس خاص خوب سے میرے دل کی نیت بدل گئی اور میں انجام پر غور کرنے لگا، یعنی اس بات پر میں غور کرنے لگا، آنے والے وقت پر میں غور کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ میرے گہرے دوست تھے، قریبی دوست تھے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کے 2 دن بعد میں ان کو ملنے کے لیے گیا، اس وقت وہ تنہا تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے سبب پوچھا، اے عثمان آج تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، بتاؤ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے وہ پوری گفتگو کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا، بتا دیا۔ تو کہتے ہیں کیونکہ وہ میرے گہرے دوست تھے اس لیے مجھے سمجھانے کے انداز میں انہوں نے فرمایا عثمان تم سمجھدار آدمی ہو، اگر تم بھی حق و باطل میں تمیز نہ کر سکو، اللہ اکبر، نہ کر سکو تو تم پر تعجب ہے، اور صرف تعجب نہیں بلکہ بے حد تعجب ہے تم پر۔ تم جیسا سمجھدار انسان بھی اگر حق کو نہ پہچان سکے اور باطل حق میں تمیز فرق نہ کر سکے، کہتے ہیں تمہاری قوم جن بتوں کی پرستش کرتی ہے، جن بتوں کو پوجتی ہے، کیا وہ پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، وہ پتھر کے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ کوئی نفع نہیں دے سکتے اور کوئی نقصان نہیں وہ کر سکتے۔ بے شک ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا بالکل ویسے ہی وہ پتھر ہے، تو آپ نے جو کچھ فرمایا ہے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان بے شک اللہ تعالیٰ کی قسم جو کچھ تمہاری خالہ نے تمہیں کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، تمہاری خالہ نے تمہیں بالکل صحیح خبر دی ہے، بالکل حق ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر بندوں کے پاس بھیجا ہے۔ کیا حرج ہے کہ تم کی خدمت میں جاؤ اور وہ جو کچھ فرمائیں غور سے کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی تقریر کے بعد ان کی گفتگو کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، دوزخ سے نکالنا چاہتا ہے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں تمہیں تمام مخلوق بھیجا گیا۔ کہتے ہیں خدا قسم اللہ بہتر جانتا ہے عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے باخدا کہ حضور واشهد ان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کو عزت میں یہ شرف بخش آپ نے اسلام قبول فرمایا. اسلام کے دعوے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا عثمان غنی کے ساتھ نکاح کرنے کا. سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں آ گئی. سن 5 نبوت کے ساتھ صحابہ ہجرت حبشہ کے صحابہ یا ہجرت حبشہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت حبشہ کی. اور جب کچھ دن بیت گئے اور ان کی خبر نہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. تو حبشہ سے ایک عورت آئی. اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو ایک سواری پر سوار ہوئے دیکھا ہے، وہ حبشہ کی طرف جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطمینان ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ پہلے عثمان ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے. یعنی ان سے پہلے یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی یا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی. اور ہجرت حبشہ کے بعد کچھ وقت جو ہے وہ حبشہ میں گزرا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ حجت کیا کہ حبشہ سے مکہ واپس آئے. سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ مکہ میں واپس آ گئے. پھر تھوڑی عرصہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر مدینہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت کی. اور سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی. ان کو چیچک کی بیماری ہوئی اور چیچک کی وجہ سے جسم پر جو ہے وہ چیچک نکل آئی. اور یہ وہ دن تھے جن دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میدان بدر کی تیاری کر رہے تھے. غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے کر کی طرف روانہ تھے اور بدر آنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ آپ غزوہ بدر میں ایک بھائی ان کی عیادت ان کی جو حفاظت کے لیے آپ مدینہ میں رکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو حفاظت دی حضرت اسامہ بن زید اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ 2 صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دلوں میں عثمان ہے کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ وجہ سے بدل گئے کفار کے ڈر کی وجہ سے میدان بدر سے بھاگ گئے. میں کہتا ہوں ظالموں ہماری نہیں کم از کم اپنی کتابوں کو دیکھ لو اپنی کتابوں کو کھول دو تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی فرمایا تم بدر میں نہیں جاؤ گے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں ٹھہرے. مگر یہ
دور پکڑ گئی اور اسی بیماری کی وجہ سے رقیہ رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تھے اور بدر سے واپس حضرت رضی اللہ تعالی یہ صاحب بدر کی خبری اس وقت جو ہے یہ مدینہ پہنچے جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ واپس نہیں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سفر میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر پہنچے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد اپنی بیٹی کے انتقال کی خبر ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ صبر کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، الحقنی بسلفنا عثمان بن مظعون، کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون کے ساتھ میری بیٹی بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو شہدائے بدر کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غازیان بدر کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کو غازیوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا گیا اور بدر کے بعد حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کو حصہ بھی دیا۔ مال غنیمت میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کا حصہ نکالا گیا۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے بتا دو، میرا پھر دوبارہ ایک سوال ہے، ان حاسدین سے اور دشمنان عثمان سے بتاؤ، اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تم میدان بدر سے بھاگے تھے یا کی وجہ سے میدان میں نہیں تو مجھے بتاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے عثمان غنی کو کیوں دیا؟ عثمان غنی کو دیا، ان کا حصہ نکالا گیا۔ مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہوگا، کیا گمان ہوگا؟ اب لگاؤ فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ صحابہ کی خیانت کی؟ عثمان کو دے کر یہ نہیں، جو آسمان ٹوٹتا ہے، زمین سکتی ہے، وسلم کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کی بیعت دے کر صحابہ کو بتا دیا تھا عثمان زندہ ہے، اور عثمان کی بیعت لی جبکہ عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو حضور نے عثمان کا ہاتھ کہا، اور جس ہاتھ کو حضور نے عثمان کا ہاتھ کہا، رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، اور اس کے باوجود تو گویا کہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے ہاتھ کو اللہ رب العزت نے عثمان غنی کے ہاتھ کو رسول کا ہاتھ کہا، اور رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ میں کہتا ہوں اس کے بعد اگر کوئی عثمان غنی کی شان میں بکواس کرے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان نہیں ہے، اور وہ اسلام کے اندر رہ نہیں سکتا، وہ کافر ہے۔
جو سیدنا عثمان غنی رضی کے خلاف بکواس کرے بکے تو یہ عثمان غنی رضی اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے، بدر کے مال غنیمت میں سے عثمان غنی کو حصہ دیا۔ اور پھر دوسری شان کیا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی پہلی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چھوٹی ہے، اور ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اگر 70 بھی بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہے عثمان کی شان، یہ ہے عثمان جن کے تعریف، جن کی شان اور جن کی عظمت جو ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے میں راضی ہوں، اور جس پر میرے کریم آقا راضی ہو جائیں اس پر اللہ راضی ہے۔ اور یہ عثمان ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 17 مرتبہ، ایک روایت میں 18 مرتبہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا تھا اے عثمان جنت تو ایک مرتبہ کافی تھی، آپ نے 18 مرتبہ کیوں خریدے؟ کہا ایک مرتبہ اپنے لیے، 17 مرتبہ میں نے اپنے حضور کے غلاموں کے لیے خریدی۔ تو میں نے کہا جس جنت کی تم طلب کرتے ہو، جس جنت کی تم خواہش رکھتے ہو، جس جنت کی محبت اپنے دل میں جھوٹی محبت لیے بیٹھے ہو، وہ جنت سیدنا عثمان غنی کی ملکیت ہے، اور اس جنت میں وہی داخل ہوگا جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم